جیسے قرآن پاک نے اس بات کو کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، فرمایا جب تم عورتوں سے نکاح کرو ان کے جو حق مہر ہے بڑی خوشی کے ساتھ دو. حق مہر ہے، بولو حق مہر ہے، خوشی کے ساتھ دو. حق مہر ہے، حق مہر ہے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو نہیں تم سمجھ رہے. حق مہر ہے، خوشی کے ساتھ دو. تے اسی جو کوئی آخ ہی دے نا یار 10,000 کا، اور نہیں 2,000 تھوڑا ہے. پہلی میں بتا دوں ہمارے ہاں حق مہر، یہ ایک مسئلہ آخری ہے، ہمارے یہاں حق مہر کے متعین کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے. جو موجودہ بن رہا ہے ہمارا 20 سال کا سرو سواری بھی ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے. طریقہ کیا؟ یہ سن لیں، آئندہ کیا کریں. طریقہ یہ ہے حق مہر خالصتاً عورت کا حق ہوتا ہے، بیٹی کا حق ہے. حق مہر خالصتاً. اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ عورت خود تقاضا کرے گی کہ میں اس لڑکے سے اتنے حق مہر کے عوض نکاح کروں گی. پردے یا معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسا نہیں. دوسرا طریقہ، اس لڑکی سے باپ پوچھے یا لڑکی کسی کو اپنا ولی بنائے، وہ باقاعدہ پوچھے کہ بیٹی تیرے نکاح کا وقت ہوا جاتا ہے، اب تو بتا کتنے حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کیا جائے اس لڑکے سے. اور یہ مسائل اس بیٹی کو پہلے بتا دیے جائیں حق مہر کے. اب وہ لڑکی طے کرے کہ میں اتنے حق مہر کے بدلے لوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ اصل یہ وہ لڑکی اس بندے کو اختیار دے دے جس کو ولی بنائے، اپنے باپ کو بنائے، بڑے بھائی کو بنائے، کسی کو بھی بنائے، کہ میرا نکاح اس لڑکے سے اتنے حق مہر کے عوض کر جو باہر ہے. اور وہ لا کے منوان کہے کہ بھئی اگر تو نے حق نکاح کرنا ہے تو حق مہر اتنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا حق مہر کے متعین کرنے میں اتنی بحث کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے. جی تمہیں کیا آ جائے؟ اور پسینہ ایویں آ جاندہ ہے. اسی انہوں پوچھنے جی حق مہر لکھ دو جی جڑا دل کرتا ہے. وہ خدا کے بندے، مولوی کا دل کیا کرتا ہے؟ مولوی کا کی دل کرتا ہے بھائی؟ لکھ دو جی شرعی حق مہر. اور حالانکہ میں نے یہ 50 بار مسئلہ بتایا ہے کہ شرعی حق مہر کب ہوتا ہے. وہ وچ کئی اور نہیں جی شرعی تو پھر انج. او بھائی یاد رکھو شرعی کب بنتے، یہ مسئلہ سمجھ لے. جو حق مہر لڑکی اور لڑکے کے درمیان طے ہو جائے، لڑکی اور، یا دوسرا طریقہ لڑکی نے جس کو ولی بنایا ہے، جس کو اختیار دیا ہے اتنا حق مہر، لڑکا بھی بتا دے کہ میں اتنا دے سکتا ہوں، میں اتنا دے سکتا ہوں، 5,000 10,000 20,000 50,000 میں اتنا دوں گا. اور وہ لڑکا بھی کسی کو اختیار دے دے اپنے باپ کو. وہ دونوں اس بات پہ جب آ جائیں کہ اتنا حق مہر ہے، اور جس میں لڑکی اور لڑکے کی رضامندی، لڑکی اور لڑکے کی رضامندی کیا ہو، وہ جو متعین ہو جائے، وہ 100 روپیہ متعین ہو جائے، وہ چاہے 10 لاکھ روپے متعین ہو جائے، وہ مہر شرعی حق مہر بن جائے گا. سمجھ بڑھیا مسئلہ گل تھوڑی سمجھے نہیں آئی؟ آندھی تو کوئی تو اگو بول دینا، تسی میں دس دینا بھی سانو آئیے. جو مہر حق مہر متعین ہو جائے نکاح کے وقت، وہ چاہے 10 لاکھ ہو جائے چاہے 100 ہو جائے، وہ شرعی بن جائے گا. اب وہی مہر شرعی کہلائے گا. اب ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اس طرح حق مہر متعین کرتے ہیں؟ دسو. کوئی بھی نہیں. بلکہ وہ لڑکا کہتا ٹھیک ہے جی لکھ دیو. بھائی پوچھا ہے اس لڑکی سے، اس بیچاری کو جب ہم نکاح کے لیے جاتے بتا دیتے یہ 5,000 تیرا ہی حق مہر ہی، وہ بیچاری بھی کہتی چلے ٹھیک ہے جو مل گیا سبحان اللہ. اس لڑکے سے بھی نہیں پوچھا بھائی حق مہر ہے کیا. بیسیکلی حق مہر
لڑکا اقرار کرتا ہے کہ میری جیب اتنا اجازت دیتی ہے، میں اتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں، اور یہ ایک ایڈوانس بیانہ ہے کہ جس عورت سے میں نکاح کر رہا ہوں آج کے بعد اس کا روٹی کپڑا مکان میرے ذمے ہوگا۔ اصل مہر کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوانس میں لڑکا وہ دے کر جو مہر متعین ہوا ہے وہ بتا رہا کہ آج کے بعد جو تو میری بیوی بن رہی ہے اس کے تمام تر نانو نفقے کا ذمہ دار ہے میں ہوں، اس کا ماں باپ نہیں ہے۔ اور ہم وہیں پہ اچھا حق مہر کے معاملے میں ہم سارے مفتی بن جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کہنا 500 لکھ دے، کوئی کہنا 1000 لکھ دو، جب ان کہیے یار پوچھتا ہو، اب پوچھا ہے جی بھائی، جب اسلام نے اختیار ہی اس کو دیا ہے، ہاں جب وہ طے ہو جائے حق مہر ہے لکھا جائے، اسلام کیا کہتا ہے شوہر کو؟ فرمایا پورا حق مہر اس کو دے۔ اب وہ لینے کے بعد وہ عورت کچھ حق مہر معاف کر دے، کیا کر دے؟ ٹھیک ہے۔ سارا معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ کہے کچھ لوں گی کچھ چھوڑوں گی، تو پھر شرعی طور پہ ٹھیک ہے۔ اچھا اس بیچاری کو دیا کوئی نہیں، پہلے ہی معاف کر دی، لکھ دینے ہیں، بھائی یہ کون سا طریقہ اسلام کا؟ یعنی ہم جہاں اسلام پہ عمل کرنا ہے وہاں کرتے بالکل نہیں کرتے۔ باقی یہ جتنی رسومات ہیں شادی کی، یہ گانا ہے، یہ مائیوں ہے، یہ ڈھولکی ہے، یہ جناب مہمان آ رہے ہیں مہمان جا رہے ہیں، بالکل اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ 2 گاڑیاں سامان کی لد کے جا رہی ہیں، اگلے دن ماں باپ کے گھر سے لڑکی کے لیے کھانا آ رہا ہے، پھر کھانا جا رہا ہے، وہ لڑکا آ رہا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کہتا نکاح ہو گیا، لڑکا اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کے جائے، اب اس کے بعد کوئی لازمی نہیں کہ اگلے دن ہی پھر واپس آئے لڑکی، کوئی لازم نہیں۔ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کی خوشنودی ہے، وہ چاہے دوسرے دن اپنے ماں باپ کو ملنے آئے، اگر ان کی رضا 2-4 دن بعد ہے تو پھر آ جائیں۔ اب یہ لڑکی والوں کی طرف سے اسپیشلی ڈنڈا تیار کر کے رکھنا، کل ہی آنا ہے، بھائی اسلام نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا۔ اب وہ میاں بیوی ہیں، وہ دونوں ان کو اپنی مرضی اور رضا سے فیصلہ کرنے دو۔ میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے معاشرے میں گھروں میں میاں اور بیوی کو یعنی لڑکے اور لڑکی کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے دیے جائیں، 80% لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ 80%۔ مگر کب؟ اب ان کو اسلام کے پہلے سکھائیں، بیٹی کو بتائیں یہ اسلام کے حقوق ہیں، لڑکے کو بھی سکھایا جائے اسلام کے یہ حقوق ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کی گفتگو کا درس کا کہ بھائیو نکاح اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ حضرات نے بنایا ہوا ہے، بڑا سمپل ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ ہم جان بوجھ کے اسی چکر میں دیر کر رہے ہیں، منڈے دا کمرہ نہیں بنیا، کڑی دا سامان نہیں بنیا، کڑی دی منجیاں نہیں بنیاں، بھائی اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی بڑی سادی سی بات ہے، لڑکی والوں کا تم دے دو، اور لڑکا پہلے لڑکی کو بتا دو اس کا گھر اپنا ہے یا کرائے کا، باقی لڑکے کے ذمے ہے وہ اپنی آنے والی بیوی کو روٹی کپڑا مکان 3 چیزیں، کتنی؟ کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا، اور رہنے کے لیے وہ ایک کمرے کا ہو چاہے آدھے کمرے کا ہو، بڑا سادہ زندگی گزارے۔ اور عورت کے لیے کیا اسلام نے کہا؟ یا آئندہ جمعے میں ہو جائے گا۔ ایک بات ہے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ مہر کے طلب میں اور آگے بھی وہ اپنے شوہر کی جیب کے حساب سے مطالبہ کرے۔ اب بیچارہ مزدور میرے جیسا مزدور ہو اور عورت کہہ دے میں تو 10,000 والا ہی سوٹ پانا ہے، اب میری فلانی بہن نے پایا سی، تو وہ بیچارہ کہیں بھی میں نہیں لے کے دیتا، میں 100-200 روپے میں گزارا کر 1000 دو نا لے تو اسوے للی ہے۔ بھائی یہاں سے جھگڑے ہیں، یہ کب ہوں گے؟ جب ہم اپنی بیٹیوں کو دین سمجھائیں گے کہ جب تیرا نکاح ہو جائے گا تجھ پر تیرے شوہر کے یہ حقوق ہیں، اسلام یہ حقوق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں
دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مالک بے نیاز ہمیں اپنے بچوں کے نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق بخش دے۔